والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ 12 رمضان اور 14ویں پارے کا آخری پاؤں، چوتھا پاؤں اور 15 پارہ مکمل، پارہ نمبر 15 مکمل سوائے آخری ایک رکوع کے، جو مضمون اور قصے کے لحاظ سے 16ویں پارے سے جوڑ کھاتا ہے، تو انشاءاللہ وہ کل پڑھا جائے گا۔ 14ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں، ایک سورہ حجر اور دوسری سورہ نحل۔ سورہ حجر کا کچھ مضمون کل بیان ہو گیا تھا، سورہ نحل کا غالب حصہ کل پڑھا گیا تھا لیکن اس کے مضامین بیان نہیں ہوئے تھے۔ نحل عربی زبان میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، تو اس صورت میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اس واسطے اس کا نام سورہ نحل ہے۔ شہد کی مکھی کا کیوں ذکر ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس صورت کا دوسرا نام جو کتابوں میں لکھا ہے وہ سورہ نعم ہے، کہ یہ صورت اللہ کی نعمتوں کے بیان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں کچھ تو احکام دیے ہیں کرنے کے، کچھ اللہ نے منع کی ہیں، کچھ باتوں سے ہمیں روکا ہے، یہ تو احکام کہلاتے ہیں۔ اور کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے صفات مطلوب ہیں۔ ان صفات میں سے 2 موٹی صفات ایسی ہیں جس کی مثال سائیکل کے 2 پہیوں کی سی ہے۔ وہ یوں کہ انسان دنیا میں جب زندگی گزارے گا تو وہ 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، حکومت کا نمائندہ ہو، عام انسان ہو، عالم ہو، عالم نہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، کسی خطے میں رہتا ہو، وہ 2 حال سے خالی نہیں ہوگا۔ بلکہ انسان کیا، میں اپنی ذات میں صبح سے لے کر رات تک میں جن امور میں مشغول رہتا ہوں، جن جن باتوں میں میں رہتا ہوں، ان باتوں میں میرے ساتھ 2 باتوں میں سے ایک بات ہوگی، کوئی تیسری بات نہیں ہوگی۔ وہ یہ کہ یا تو ہر کام میری طبیعت کے موافق ہوگا یا کوئی کام میری طبیعت کے ناموافق ہوگا۔ میں سڑک پہ جا رہا ہوں، گاڑی کو ٹھوکر لگ گئی، واضح بات ہے طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے۔ ٹریفک میں پھنس گیا، کسی جگہ پہنچنا تھا، پھنس گیا تو بوجھ ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے، کسی سے ملنے کے لیے گئے، یوں امید بھی نہیں تھی ملاقات ہو جائے گی، کوئی سرکاری محکمے میں گئے، پتہ بھی نہیں تھا، امید بھی نہیں تھی کہ آسانی سے کام ہو جائے گا، رش لگا ہوا ہوگا اور کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو صبح سے شام تک میں اور آپ غور کریں تو گھر میں بھی آپ لے لیں، بال بچوں کے ساتھ کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو طبیعت کے موافق ہوتی ہے، کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو طبیعت کے موافق نہیں ہوتی، بیوی کی طرف سے، اولاد کی طرف سے۔ اسی طرح ہمارے اہل خانہ کے لیے بھی یہ بات ہے، ہماری ہر بات تو ہماری بیوی کو، ہماری ہر بات تو ہمارے بچوں کو اچھی نہیں لگتی، کوئی اچھی بھی لگتی ہے، کوئی نہیں لگتی۔ تو بہرحال ہم ان 2 حال میں سے کسی نہ کسی حال میں چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں صفت یہ بتائی گئی کہ تمہیں جو کام بھی تمہاری طبیعت کے موافق ہو اس میں تم شکر کرنے والے بنو، اور جو کام تمہاری طبیعت کے موافق نہ ہو اس پر تم صبر کرنے والے بنو۔ اس کو فرمایا گیا کہ یہ سائیکل کے 2 پہیے ہیں، ہماری زندگی نہیں چل سکتی اور ہم خوش نہیں رہ سکتے جب تک کہ یہ 2 باتیں ہمارے اندر نہ ہوں۔ اچھا، جب یہ 2 باتیں ہمارے اندر ہوں گی تو شکر کے اوپر یہ کہا گیا سورہ ابراہیم میں 13ویں پارے میں جو کل پڑھا گیا تھا کہ اگر تم شکر بجا لاتے رہو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا رہوں گا۔ اس لیے بزرگوں کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میرے اوپر نعمتیں آسمان سے بارش کی طرح برسے تو بس وہ ایک وظیفے کو اختیار کر لے، ایک بات کو پلے سے باندھ لے، اور وہ کیا ہے؟ شکر۔ اور جب کبھی ہمیں صبر کرنا پڑے تو ہمیں کیا کہا گیا؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم تراویح پڑھتے ہیں، مختلف نیکیاں کرتے ہیں، اس کے فضائل بتائیں۔ صبر جب کریں گے تو اس کی فضیلت کیا بتائی؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ تم جب صبر کرو گے تو میں اللہ تمہیں کہتا ہوں کہ ان گنت بے حساب دوں گا۔
یہ اللہ کہہ رہا ہے، کوئی انسان نہیں کہہ رہا، کوئی ہمارا سیٹھ نہیں کہہ رہا ہے، کوئی مالدار آدمی نہیں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اتنا دوں گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یہ دو باتیں ہمارے اندر پیدا فرمائیں۔ تو اس صورت میں اللہ نے اپنی نعمتیں بتائیں۔ میں نے انعام میں بھی عرض کیا تھا کہ اس طرح کے جب مضامین اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تو بہت عام فہم انداز میں بتاتے ہیں، جیسے یہاں اللہ نے نعمتیں بتائیں ایسی کہ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نعمتیں مجھے ملی بھی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہیں میں نے لباس دیا ہے، تم سردی کا لباس بھی پہنتے ہو، گرمی آتی ہے تو اس کے لیے موٹے پتلے کپڑے تم اختیار کرتے ہو۔ تمہیں ہم نے مویشی دیے ہیں، مویشی بعض وہ ہیں جو چراگاہ میں رہتے ہیں، بعض وہ ہیں جن کو تم استعمال کرتے ہو، مرغی، بکرا، گائے، یہ تم تو پیدا نہیں کرتے، تم تو ان کو مہیا نہیں کرتے، میں اللہ تمہارے لیے بندوبست کرتا ہوں۔ موسموں کی تبدیلی ہے، تمہارے لیے چاند اور سورج، دن اور رات کا نظام ہے جس کو میں نے تمہارے لیے مسخر کیا ہو۔ مسخر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے چاند اور سورج اور موسم اور دن اور رات کا آنا یہ ہمارے تابع ہے۔ ہمارے اکابرین نے جہاں قرآن پاک میں تسخیر کا لفظ آیا ہے تو یہ وضاحت کی ہے کہ یہ چیزیں، یہ کائنات کا سارا نظام میرے تابع تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ کرم کیا کہ اپنے فضل سے ان کو میرے کام میں لگا دیا۔ یہ میرے حکم سے سورج نہیں نکلتا، میری مرضی سے سورج غروب نہیں ہوتا، رات میری مرضی سے میں آرڈر کرتا ہوں رات آ جائے، میں آرڈر کرتا ہوں دن آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ اللہ کا کرم نہیں ہے کہ دن آ جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، گرمی آتی ہے، سردی آتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اجالا ہوتا ہے، میں اور آپ اس کے لیے کیا جتن کرتے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کرتے ہیں۔ ان نعمتوں کو سمندر کی نعمت اللہ نے بتائی، سمندر میں تمہارے لیے مچھلیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ نعمت اللہ نے، تو ایسی بہت ساری نعمتیں گنوائیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی کا اس لیے ذکر کیا کہ چھوٹی سی مکھی ہے، چھوٹی سی اللہ کی مخلوق ہے، اور ویسے ہمیں ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں شہد کی مکھی مجھے کاٹ نہ لے، کاٹ لے گی تو مجھے تکلیف پہنچے گی، اور وہ درخت کے اوپر کہیں اپنا چھتا بناتی ہے۔ لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ عجیب اللہ کی مخلوق ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا شعور دیا، اتنی سمجھ دی ہے کہ چھتا بناتی ہے، چھتا بنانے میں ہم سے مدد نہیں لیتی ہے، یہ مکھی خود بناتی، اور ہر چھتا جو بنتا ہے اس کے اندر جو خلیے ہوتے ہیں، جو خانے وہ بناتی ہے، وہ ایک مقرر سائز کا بناتی ہے۔ جیسے یہ ہماری نئی مسجد بنی ہے تو آرکیٹیکٹ کیا کرتا ہے، اسکیل پر اس کو ڈرا کرتا ہے، اور آپ کہیں فرق نہیں، مسجد یا عمارت تو بڑی چیز ہے، یہ دروازہ ہے، کارپینٹر کو آپ نے کبھی دیکھا ہے کام کرتے ہوئے کیسا فرمے سے گنیے سے گنیا ملاتا ہے، کیسے کوئی معمولی فرق آئے گا نا دروازے کے پلے میں تو کنڈی بند نہیں ہو۔ تو انسان ہے وہ سمجھداری سے کام کرتا ہے، مکھی کو یہ سمجھ کس نے دی؟ ہر چھتے کے اندر کہتے ہیں کہ 20 سے 30 ہزار خانے ہوتے ہیں، اور مجال ہے کہ اگر مائکروسکوپ سے اس کو دیکھا جائے تو مجال ہے کہ کوئی ایک خانہ بقیہ خانوں سے مختلف، ہر خانہ ایک ہی شکل کا، جس کو اردو میں مسدس کہتے ہیں، انگریزی میں آپ ہیگزاگون کہتے ہیں، 6 کونے کا خانہ، اور ایسا اس کے اندر نظام ہے کہ اس مکھی نے اپنے لیے کوئی وہاں پر حکومت کا بھی نظام قائم کیا ہوا ہے، مکھیوں نے وہاں پر میٹرنیٹی ہوم بھی بنایا ہوا ہے، یعنی کچھ مکھیاں ایسی ہیں جو انڈا دینے کے لیے آتی ہیں تو ان کی جگہ مقرر ہے، کوئی مکھی ایسی ہے کہ وہاں نرسری کا نظام ہے کہ چھوٹی جو مکھیاں پیدا ہوئی ہیں ان کو کیسے سنبھالنا ہے، کوئی مکھیاں ایسی ہیں جن کے ذمے کیا ہے، اسکریننگ ہے کہ باہر سے جو مکھی آئی ہے کسی پھل سے، کسی پھول سے رس چوس کر، تو پہلے اس کی اسکروٹنی کر لیں، اس کی اسکریننگ کر لیں کہیں اس کے اندر کوئی جراثیم نہ ہو، اور پھر انہی مکھیوں کو یہ نظام بھی اللہ نے بتا دیا کہ اگر ایک مکھی کسی رس اور کسی پھول سے، کسی پھل سے رس چوس کر آئے گی، اب دوسری مکھی کو کیسے پتہ چلے کہ وہاں اپنا ٹائم خراب نہیں کرنا، وہاں سے میں رس چوس کر آ گئی ہوں، تو وہاں کوئی اپنی مخصوص نشانی جو مجھے اور آپ کو نہیں پتہ چلتی، دوسری مکھی کو پتہ چل جاتی ہے، وہ چھوڑ کر آتی ہے، مکھی وہاں سے گزرتی ہے تو پتہ چلتا ہے ہاں میری بہن یہاں سے رس چوس کر جا چکی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا، اور پھر یہ کہا کہ یہ جو تمہیں شہد ملتا ہے، جو قیمتی داموں تم بیچتے ہو، خریدتے ہو،
کبھی تم نے سوچا کہ یہ اس کمزور ناتواں مکھی کی پیداوار ہے، اور پیداوار بھی وہ ہے جو حقیقت میں اس کا فضلہ ہے، اور وہ فضلہ تم استعمال کرتے ہو، خوشی سے خریدتے ہو، کاروبار کرتے ہو، کرو، میں نے اس میں تمہارے لیے مختلف بیماریوں سے شفا بھی رکھی، لیکن کبھی غور کیا کہ یہ میں اللہ تمہیں یہ نعمت دے رہا ہوں ایک مکھی کے فضلے کے نتیجے میں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمتوں میں سے نعمت گنوائی، اور اسی لیے آخر میں یہ بھی کہا کہ میں تمہیں ایک بستی کی مثال دیتا ہوں کہ ان کو میں نے بہت ساری نعمتیں دی، لیکن یکایک کیا ہوا کہ وہ نعمتیں ان سے چھن گئی، اور اس کے بدلے کیا ہوا؟ دو آفتیں آئیں ان پر۔ ایک آفت آئی معیشت کی خرابی کی، اور دوسری آفت آئی خوف کی، اور یہ اس لیے آئی کہ وہ بستی ناشکری بن گئی۔ یہ بستی کون سی ہے؟ تو بعض مفسرین کی تو رائے ہے کہ یہ کائنات کی کسی بستی کی مثال ہے، اور بظاہر مکہ مکرمہ کی مثال ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام جو ان کی طرف آیا اس کی قدر نہیں کی، لیکن عام مفسرین فرماتے ہیں کہ کوئی اس بستی کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایک عمومی بات بتا رہے ہیں کہ جو کوئی بستی والے شکر گزار بنیں گے میں ان کو مزید نوازوں گا، اور جس بستی میں یہ دو مصیبتیں آ جائیں جیسے میں اور آپ اس میں مبتلا ہیں، سمجھ جاؤ کہ یہ قوم، یہ ملک والے، یہ وطن والے ناشکر ہیں۔ جیسے میرا اور آپ کا حال ہے کہ جہاں ہم بیٹھ جائیں آپس میں تو کیا گن گائیں گے؟ ہمارا ملک ایسا، میں وہاں دبئی گیا تھا، میں امریکہ گیا تھا، میں یورپ گیا تھا، وہاں تو ایسا، اور ہمارا ملک تو ایسا۔ اپنے ملک کی اتنی برائیاں کریں گے۔ میرے دوستوں، یہ ممکن ہے کہ ایک اولاد ہو، اس کے ماں باپ کمزور ہو، اس کے ماں باپ غریب ہوں، اس کے ماں باپ پڑھے لکھے نہ ہوں، اور اولاد سمجھدار ہو گئی۔ کیا یہ اولاد کو زیب دیتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دے، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے، پتہ نہیں کہاں سے مل گئے؟ توبہ توبہ، ایسا تو کبھی نہیں ہوتا۔ ایسے میرے دوستوں، میرے آپ کے لیے وطن کی مثال ہے۔ بہت ساری کمیاں ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ہم مکھی کی طرح کمی اور گندگی ہی کو کرے دیں۔ بہت ساری نعمتیں ہیں جو دنیا کے کسی ملک میں آپ کو نہیں ملیں، کوئی آپ کا موازنہ نہیں ہے آپ کے ملک کا دنیا کے کسی ملک کے ساتھ۔ آپ حرمین شریفین کو ایک طرف کر دیں، اس کا تو ایک اپنا اللہ کے فضل سے تقدس ہے، اور ہماری عقیدت اور محبت کا وہ مرکز ہے، وہ تو ایک جدا بات ہے، ورنہ کوئی کمپیریزن، کوئی موازنہ اللہ کے فضل سے نہیں ہے۔ جو اسلام کی آزادی کے لحاظ سے، دینی آزادی کے لحاظ سے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دی ہیں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ جو کمیاں ہیں وہ کمی رہے، وہ کوئی کمی نہیں ہے، بہت ساری ہمارے یہاں کمیاں ہیں، لیکن یہ کوئی بات ہے کہ ہم جب بیٹھیں تو برائی کریں، اور برائی کریں کس کی؟ اپنی ماں کی، یعنی اپنے وطن کی۔ ہم شکر ادا کرنے والے بنیں، شکر ادا کرنے والے بنیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل کریں گے۔ اور چند روز پہلے بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ حالات کو بدلتے ہیں حکومتوں کے ذریعے نہیں، میرے آپ کے بدلنے کے ذریعے، بلکہ میں اور آپ بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ایسے لوگ ہمیں اوپر دیں گے جو ہم پر رحم کھانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے ذریعے، بلکہ خصوصاً شہد کی مکھی کے اس تذکرے کے ذریعے ایک پہلو اور بتانا چاہتے ہیں کہ اے انسانوں اور اے مسلمانوں، بعض دفعہ تم اپنی معراج، اپنی ترقی کس میں سمجھتے ہو کہ میں بہت سمجھدار ہو گیا؟ تو دیکھو، تم سمجھدار ہو کر کتنے سمجھدار ہو گے؟ شہد کی مکھی سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے۔ شہد کی مکھی تو تم سے زیادہ سمجھدار ہے۔ اگر تم نے اپنی ساری توانائی اس پر صرف کری کہ میں دنیا کی چیزوں میں آگے بڑھ گیا، تو کیا آگے بڑھے؟ تم شہد کی مکھی کا ہی شاید مقابلہ کرنے والے بنے، تو کیا بنا تمہارا؟ یہ تمہارا سٹیٹس نہیں ہے۔ تمہیں میں نے دنیا میں اس کام کے لیے نہیں بھیجا کہ تم اس پر فخر کرو، تم اس پر خوش ہو کہ دیکھو میں نے اتنی ترقی کر لی، میں نے کاروبار اتنا بڑھا لیا، میں نے اتنی فیکٹریاں لگا لی۔ ٹھیک ہے، تو شہد کی مکھی بھی تو بہت ترقی تم سے زیادہ کر رہی ہے۔ تمہارا کمال تو یہ ہوگا کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ، تم میرے فرما بردار بن جاؤ، یہ تمہارا کمال ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں بیان کیا۔ اس کے بعد 15ویں پارے میں 2 صورتیں۔ پہلی صورت بنی اسرائیل ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں معراج کے قصے کا ذکر ہے۔ معراج کا قصہ معروف ہے، عام طور پر ہمیں آپ کو معلوم ہوتا ہے، بچپن سے ہم نے سنا ہوا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی۔ یہ سیر دو مرحلوں پر مشتمل تھی۔ ایک مرحلہ تھا مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر پر رضی اللہ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ تھی، بہن تھی، ان کے گھر پہ آرام فرما تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، بیت اللہ لے کر گئے، حتیم لے کر گئے، آپ علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا، اس میں سے دل نکالا گیا، اس دل کو نکال کر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرایا گیا بیت المقدس تک، اور پھر بیت المقدس سے آگے آسمانوں کا سفر کرایا گیا۔ تو گویا یہ دو مرحلے تھے۔ جو پہلا مرحلہ تھا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر، یہ بیت المقدس بھی لفظ ہے، بیت المقدس بھی ہے، دونوں طرح بولا جا سکتا ہے۔ تو جو پہلا مرحلہ تھا بیت اللہ سے بیت المقدس تک کے سفر کا، اس کو کہا جاتا ہے اسراء، اور جو بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر تھا، اس کو کہا جاتا ہے معراج۔ یہ کب ہوا تو اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ مکی زندگی کے آخر میں ہوا، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ محترمہ پہلی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کا انتقال 10 رمضان 10 نبوی کو ہوا۔ ان کا انتقال 10واں سال جو نبوت کا تھا، اس میں جب رمضان کا مہینہ آیا، اس کی 10 تاریخ کو آپ علیہ السلام کی پہلی اہلیہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اور ان کے انتقال تک تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اور معراج میں نماز فرض ہوئی معراج کے بعد۔ تو گویا معراج کا سفر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد ہوا، تو گویا 10 نبوی کے بعد ہوا۔ اب اس میں بعض حضرات فرماتے ہیں ہجرت سے 14 ماہ قبل ہوا، بعض حضرات فرماتے ہیں ہجرت سے 16 ماہ قبل ہوا۔ بہر صورت اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد یہ معراج کا سفر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل بیت المقدس لے کر گئے، وہاں انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی، بعضوں نے کہا اس وقت، اور بعض حضرات فرماتے ہیں واپسی میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آسمانوں پر لے جایا گیا۔ آسمانوں پر پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، تیسرے پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں پر ہارون علیہ السلام سے ہوئی، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ 6 آسمانوں پر ایسا ہوا کہ ان انبیاء علیہ السلام نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، اور 7ویں آسمان پہ یہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان کا دروازہ کھلا اور آگے بڑھے، تو ایک دیوار کے ساتھ ایک بوڑھے میاں ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، یہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ان کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کر گئے، جیسے ہمارے کوئی بزرگ ہوں تو ہم ان بزرگ سے ہاتھ ملانے کے لیے خود آگے بڑھتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سے ہاتھ ملانے کے لیے، ملنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے۔ جس دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام، کہتے ہیں کہ وہ بیت المعمور کی دیوار تھی۔ بیت المعمور کسے کہتے ہیں؟ جیسے روئے زمین پر ہمارے طواف کے لیے اللہ تعالیٰ نے کعبہ بنایا، بیت اللہ بنایا، ہم اس کا طواف کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، بالکل اس کی سیدھ میں 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے۔ ہم انسان کعبے کا طواف کرتے ہیں، فرشتے طواف کرتے ہیں بیت المعمور کا۔ ہم انسان تو بار بار طواف کر سکتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ وہاں قیام کے زمانے میں موقع دے، دوبارہ سفر کریں، ہم دوبارہ انشاءاللہ طواف کریں گے۔ بیت المعمور کا نظام ایسا ہے کہ آج جس فرشتے نے بیت المعمور کا طواف کیا، قیامت تک اس کی دوبارہ باری طواف کرنے کی نہیں آئے گی۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی کتنی بڑی تعداد ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کب سے بنا رکھا ہے بیت المعمور، اور فرشتے طواف کرتے ہیں، اور آج جنہوں نے طواف کیا قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی، تو وہ اللہ کی فوج کتنی بڑی ہوگی۔ تو اس طرح انبیاء علیہم السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا آپ کا سفر آگے بھی ہے۔ وہاں ایک درخت تھا جو بیری کا درخت تھا، اس بیری کے درخت پر نور اللہ تعالیٰ کا برس رہا تھا، وہاں گئے۔ اس سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم کے لکھنے کی آواز آئی، جیسے ہم خاموشی ہو، پنکھا بھی بند ہو، کوئی آواز نہ آ رہی ہو اور ہم لکھ رہے ہوں تو لکھتے ہوئے قلم کی کچھ آہٹ ہمیں خود سنائی دیتی ہے، محسوس ہوتا ہے۔ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آواز سنی، حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کیا قلم کے لکھنے کی آواز آ رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا یہ فرشتے ہیں جو تقدیر کے لکھنے پر مامور ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے جو امور طے ہوتے ہیں وہ اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں اور آگے فرشتوں کو حوالے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مقام کا نام کتابوں میں صریف الاقلام لکھا ہے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ پھر ایک مقام ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے کہا کہ بس میری آپ کی رفاقت یہاں تک کی ہے، آگے میں آپ کے ساتھ چل نہیں سکتا، البتہ آپ کو آگے بھی جانا ہے، میں آپ کے ساتھ چلنے سے معافی چاہتا ہوں، مجھے حکم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے اتنا نور ہے جس کو آپ تو برداشت کر لیں گے، اس لیے کہ آپ مدعو ہیں، آپ بلائے گئے ہیں، اور جب آپ بلائے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس نور کے سہارنے کا حوصلہ بھی دے دیں گے۔ میں اگر آگے بڑھا تو جل کر بھن جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف لے گئے، اور قرآن نے یہ بتایا کہ اللہ سے انتہائی قرب ہوا۔ کتنا قرب ہوا یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ قرآن نے 27ویں پارے میں سورہ نجم میں یوں کہا کہ اللہ اور ان کے نبی کے درمیان بس اتنا فاصلہ تھا جتنے 2 کمان میں ہوتا۔ 2 کمان کا مطلب آپ 2 گز لے لیں، شاید یہ بھائی جو بیٹھے ہیں مجھ سے 2 گز سے زیادہ فاصلے پر بیٹھے ہیں۔ اتنا اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قرب ہوا۔ اور اس موقع پر بعض ضعیف روایتوں کے مطابق یہ جو ہم تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھتے ہیں، اس کا مکالمہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اور فرشتوں کا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تحفہ دیا۔ وہ تحفہ کیا دیا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، جو میں نے دوسری رات بھی عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کی جو 2 آیتیں ہیں یہ مسلمانوں کے لیے اضافی نعمتیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ وہاں سے جب واپس لوٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا اللہ سے مل کر آئے ہیں، ضرور آپ کو کچھ تحفہ ملا ہوگا۔ ہاں 50 نمازیں ملی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری ماں نے اللہ سے اس میں ڈسکاؤنٹ کروا لیں، آپ کی امت 50 نمازیں پڑھ نہیں سکے گی۔ اچھا میں چلا جاتا ہوں۔ حضرت جبرائیل کی طرف دیکھا، کیا مشورہ ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا آپ چلے جائیں، بات کر لیں، رعایت مل جائے گی۔ گئے، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں چھوڑ دی، 45 لے کر لوٹے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی، 45 بھی آپ کی امت پڑھ نہیں سکے گی، اس کو مزید کم کرا لیں۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے 9 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس واپس گئے۔ ہر مرتبہ 5 نمازوں کی تخفیف ہوئی، 45 نمازیں کم ہو گئی، رہ گئی کتنی؟ 5۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے ہمارے حبیب آپ کے لیے 5 نمازیں کر دیتے ہیں، لیکن جو 5 نمازیں پڑھے گا اس کو اجر 50 ہی کا ملے گا، اجر میں کم نہیں کروں گا، کام ہم نے آپ کے لیے کم کر دی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا۔ پھر یہ عجیب سفر تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف معاملات دکھائے گئے، جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی، جنت کا داروغہ، جنت کا نگران رضوان اس کا نام، اس سے بھی ملایا گیا، دوزخ کا جو نگران ہے جس کا نام مالک
قرآن نے لیا ہے اس سے بھی ملاقات کرائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ مالک سے جب میں ملا تو پریشان ہو گیا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ کے تو کوئی آثار ہی نہیں تھے، ایسا غصے والا چہرہ اس نے بنایا ہوا تھا۔ اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو مشروب پیش کیے گئے، ایک شراب اور دوسری دودھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی، دو مشروب پیش، ان میں سے کوئی ایک لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا دودھ کی طرف، حضرت جبرائیل نے کہا آپ نے فطرت پر ہاتھ لگایا اور آپ کی امت اب بچی رہے گی، ورنہ اگر آپ شراب کو اختیار کر لیتے تو آپ کی امت اس میں مبتلا ہو جاتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف گناہوں کے مظاہر دکھائے گئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونے دکھائے گئے کہ دیکھو سود خوروں کا کیا انجام ہوگا، جھوٹ اور غیبت کرنے والے، مسلمانوں کی آبرو ریزی کرنے والے، ان کا دیکھیں کیا انجام ہو رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں کو بھی دیکھا جو دنیا میں زنا کرتے ہیں، ان کو بھی دیکھا۔ کیا دیکھا کہ لوگ ہیں ان کے قریب صاف ستھرا تازہ گوشت رکھا ہوا ہے، دوسری طرف سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، لیکن وہ صاف ستھرا تازہ گوشت کھانے کے بجائے سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، یہ لوگ کون ہیں جو یہ گوشت چھوڑ کر یہ والا گوشت کھا رہے ہیں؟ تو اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال ذریعے سے اپنی خواہش پوری کرنے کے بجائے حرام کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کا یہ انجام آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ ایسی عورتیں بھی دکھائی گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شادی شدہ ہونے کے باوجود ناجائز مردوں سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا بھی انجام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ پھر بیت المقدس آئے دوبارہ، یہاں انبیاء علیہم السلام موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے عرض کیا، یا تو واپسی میں نماز پڑھائی ان کو یا جاتے ہوئے نماز پڑھائی، دونوں طرح اقوال ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ اپنے گھر واپس آ گئے۔ لمبا چوڑا سفر، اتنے سارے اللہ تعالیٰ نے مظاہر دکھائے اور راتوں رات یہ سفر ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح مکے والوں کو بتایا تو مکے والے ویسے بھی جھٹلانے پر تو تلے ہوئے تھے، جھٹلانے کے ساتھ مذاق اڑانے لگے، یہ کیسے بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی راتوں رات بیت المقدس شام کے علاقے میں چلا جائے، آسمانوں سے ہو کر آ جائے، کیسی پاگل پنے کی بات کر رہے ہیں۔ لوگ گئے دوڑے ہوئے ابو بکر کے پاس اور یہ کہا کہ آج موقع ہے ابو بکر کو بہکانے کا۔ اے ابو بکر، کبھی بھلا ہو سکتا ہے کہ آدمی راتوں رات شام بھی جائے، آسمانوں پر بھی جائے، صبح ہونے سے پہلے واپس آ جائے، یہ کبھی بھلا ہو سکتا ہے؟ بھئی یہ بتاؤ، یہ بات کہی کس نے ہے؟ یہ بات کہی اسی نے ہے جس کے ساتھ تم جڑے ہوئے ہو۔ بس اگر اس نے کہی ہے نا تو میں آنکھیں بند کر کے ایمان لاتا ہوں۔ اس لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب تھا صدیق۔ تو یہ مکے والے اس کا مذاق اڑانے لگے، جھٹلانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگلی صبح بیت اللہ کے پاس حضرت جبرائیل آئے۔ بیت اللہ اب تو رش اتنا ہوتا ہے، حالت احرام کے بغیر وہاں جایا بھی نہیں جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں آپ میں سے بہت سارے دوستوں نے دیکھا ہوگا، ملتزم سے سیدھے ہاتھ پر جو بیت اللہ کی دیوار ہے، اس دیوار کے ساتھ ایک کیا لفظ بولے، منڈیر سی بنی ہوئی ہے، ایک جیسے ایک حفاظت کے لیے ایک چھوٹی سی اضافی، جیسی آپ کی دیوار کی سمجھے سکرٹنگ ہوتی ہے، سکرٹنگ تو چھوٹی ہوتی ہے، وہ زیادہ موٹی ماربل لگا ہوا ہے، وہاں کچھ نشانات ہیں۔ یہ نشان حقیقت میں اس کے ہیں کہ اگلی صبح حضرت جبرائیل آئے کہ آپ کو اللہ نے نماز کا تحفہ دیا ہے نا، تو میں آپ کو نماز سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی اور نماز سکھائی۔ یہ 2 دن مسلسل حضرت جبرائیل آئے نماز پڑھانے کے لیے۔ پہلے دن اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل نے 5 نمازیں پڑھائیں، 5 نمازوں کے اول وقت میں۔
دوسرے دن 5 نمازیں پڑھائیں 5 نمازوں کے آخری وقت میں، اور پھر یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے دونوں دن الگ الگ وقتوں میں 5 نمازیں اس لیے پڑھائیں تاکہ آپ کی امت کے لیے یہ وقت کی وسعت کا اندازہ ہو جائے کہ فجر فلاں وقت سے فلاں وقت تک وغیرہ وغیرہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام دیا گیا۔ یہ جو سفر ہوا یہ روحانی نہیں تھا یا خواب میں نہیں تھا، بلکہ بیداری کی حالت میں تھا۔ اس کو پہلی آیت میں بیان کیا۔ اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ بعض لوگوں کو یہ تعجب ہوتا ہے، ویسے تو قرآن پاک میں ہر جگہ پر یہ تعجب ہوتا ہے کہ فلانا مضمون چل رہا تھا اب ایک دم فلانا مضمون آ گیا، دونوں میں کیا جوڑ ہے؟ تو خیر اب یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اس جگہ پر میں آپ سے عرض کروں کہ معراج کے تذکرے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ اس کا کیا جوڑ ہے؟ بنی اسرائیل کا یہ ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کو ہم نے تورات دی، شریعت دی، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کری۔ قدر نہیں کری تو میری پکڑ میں آئے۔ جب جب بنی اسرائیل نے میری بات مانی تو دنیا میں وہ پنپ گئے، اور جب جب انہوں نے دین کو ٹھکرایا تو مصیبتوں نے ان کو گھیرا، یہاں تک کہ ان کے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ تو اللہ نے یہ بتایا کہ دیکھو اے امت مسلمہ، تم ایسے خوش قسمت ہو کہ تمہیں ایسا نبی ملا جس کو معراج کا سفر کرایا گیا، اور بیت المقدس اس لیے لے جایا گیا کہ تمہارے نبی مبعوث ہوئے مکہ مکرمہ میں، اور سفر کرایا اسراء کا بیت المقدس کا۔ گویا تمہارا بیت اللہ بھی تمہارے لیے، بیت المقدس بھی تمہارے لیے، لیکن یہ تمام مقدس جگہیں تمہارے پاس اس وقت تک رہیں گی جب تک کہ تم دین پر چلتے رہو گے، ایسے برکت کے لیے نہیں ملے گی۔ تم دین کی قدر کرو گے تو یہ مقدسات، یہ مقدس جگہیں تمہارے لیے رہیں گی، اور تم دین کو چھوڑو گے تو یہ تم سے چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو یہاں پر بیان کیا۔ اور بھی مضامین بنی اسرائیل سے متعلق ہے، لیکن میں ایک مضمون اور سنا دیتا ہوں جو پہلے بھی بتانا تھا رہ گیا۔ ایک مضمون عجیب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد جگہ بیان کیا۔ 11ویں پارے میں تو ایسا ہے کہ 2 جگہوں پر بیان کیا، اور اس دن میں بتانے سے رہ گیا، لیکن میں پڑھتے ہوئے غور کر رہا تھا کہ ایک رکعت میں دونوں رکعتوں میں وہ مضمون آیا، اور قرآن پاک میں بہت جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان کیا۔ وہ یہ ہے کہ اے انسانوں، تم عجیب ہو، جب تم پر کوئی حال آتا ہے، تم پر کوئی پریشانی آتی ہے تو تم میرے پاس آتے ہو، لیکن کب آتے ہو پتہ ہے؟ جب مثال کے طور پر ڈاکٹر جواب دے دے، تمہاری گوٹ پھنس جائے اور تمہارا مسئلہ حل ہو کے نہ دے رہے، تو پھر تم وظیفے کرتے ہو، آیت کریمہ کے ختم کرتے ہو، مسجد میں لمبی لمبی دعائیں کرتے ہو، اس وقت تو سارے جتن کرتے ہو۔ اور جہاں میں اللہ تمہارا کام بنا دوں، تمہارا مسئلہ حل کر دوں، تو 11ویں پارے میں تو یہ کہا کہ تم ایسے میرے پاس سے گزر جاتے ہو جیسے مجھے جانتے ہی نہیں ہو، اور جیسے کل میرے پاس تم آئے ہی نہیں تھے۔ کل تو بڑی لمبی لمبی دعائیں کر رہے تھے، اور کام ہو گیا تو ایسے تم بے وفا ہو گئے۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تم اپنی حاجتیں مجھ سے پوری کرانا چاہتے ہو تو صرف مشکلات کے وقت میں میرے سے تعلق نہ رکھو، ہر حال میں مجھے یاد کرنے والے بنو، ہر حال میں مجھے پکارنے والے بنو، تو مشکلات میں بھی میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مضمون بیان کیا۔ اس کے بعد سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف آج شروع تو ہوئی لیکن مکمل نہیں ہوئی، مکمل کل ہوگی۔ اس کے 3 رکوع پڑھنے باقی ہیں، وہ 16ویں پارے میں۔ سورہ کہف کے فضائل بہت ہیں، میں چند آپ کو سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورت کی ابتدائی 10 آیتوں کو حفظ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے بچا لے گا۔ اور ایک روایت میں یہ فرمایا کہ جو شخص اس سورت کی ابتدائی 10 آیتوں کو پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اگلے ہفتے تک کے لیے اس کے لیے نور قائم کر دیں گے۔ اور یہ بھی معافی چاہتا ہوں، 10 آیتوں کو پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ سر سے لے کر پیر تک اس کے لیے نور قائم کر دیں گے۔
اور یہی فضیلت بعض روایتوں میں آخری 10 آیتوں کے لیے، اور ایک روایت میں یہ فرمایا کہ جو شخص اس سورت کو جمعے کے دن پڑھ لے گا اگلے جمعے تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور قائم کر دیں گے، اور جو شخص اس سورت کا اہتمام ہر جمعے کو پڑھنے کا کرے گا، اگر دجال اس کے زمانے میں آ گیا تو دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ بھی فرمایا کہ جو ایمان والے ہوں گے جب دجال آئے گا ظاہر ہوگا تو دجال کے سامنے اس سورت کو پڑھیں گے تو دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ سورہ کہف کے فضائل ہیں۔ عام طور پر اسی لیے ہمارے یہاں نیک مسلمان اہتمام کرتے ہیں جمعے کے دن اس سورت کے پڑھنے کا۔ اب تک ہم نے اہتمام نہ کیا ہو تو اب ہم نیت کر لیں، رمضان کے ابھی 3 جمعے ہیں، ابھی سے ہم شروع کر دیں، رمضان اور رمضان کے بعد ہر جمعے کو سورہ کہف ضرور پڑھیں گے، صبح سے لے کر غروب کے درمیان کسی بھی وقت۔ اس سورت کا پس منظر سنا دیتا ہوں، باقی مضمون کل بتا دیں گے۔ پس منظر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آئے، یہود علماء سے مشورہ کر کے چند سوالات حضور پر ڈالے، یعنی حضور سے کیے۔ یہود علماء نے ان کو یہ کہا تھا کہ اگر یہ سچے نبی ہوں گے تو اس سوالات کے جواب دے دیں گے، ورنہ نہیں دے سکیں گے۔ کیا سوال ان سے پوچھو؟ ایک ان سے یہ پوچھو روح کسے کہتے ہیں، دوسرا سوال یہ پوچھو کہ وہ چند نوجوانوں کا کیا بنا جو اپنے علاقے کو چھوڑ کر نکلے تھے اور ایک غار میں لمبی نیند سو گئے تھے، اور تیسرا سوال یہ پوچھو کہ وہ کون شخص تھا جس نے مشرق اور مغرب پر حکومت کری۔ جب یہ 3 سوالات مشرکین نے حضور سے پوچھے تو حضور نے کہا کہ میں تمہیں ان کا جواب دے دوں گا۔ جواب دے دوں گا سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے بتلانے سے میں تمہیں بتلا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نہیں آئی، 17 دن گزر گئے، مشرکین خوش ہونے لگے، دیکھا نا کتنے جاندار سوال کیے ہیں، جواب نہیں دے پا رہے، اس کا مطلب ہے یہ سچے نبی نہیں ہیں، یہ جھوٹے نبی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے کہ ان کو شک ہو جائے گا میرے نبی ہونے میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں آ رہی۔ پھر وحی آئی اور تینوں سوال کے جواب آ گئے، لیکن اس سے پہلے یہ بتایا گیا کہ یہ جو وحی میں تاخیر ہوئی اس لیے ہوئی کہ جب آپ کے پاس مشرکین آئے یہ سوالات ڈالنے کے لیے تو آپ نے ان کو کیا کہا؟ آپ نے ان کو کہا کل آنا میں تمہیں جواب دے دوں گا۔ آپ کو کہنا چاہیے تھا کل آنا میں تمہیں انشاءاللہ کل جواب دے دوں گا۔ تم نے تمہارے دل میں تو بے شک یہی تھا کہ اللہ کے بتلانے سے بتلا دوں گا، اپنے جیب سے کہاں سے بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ تمہیں کہنا چاہیے تھا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو یہ تعلیم کی کہ جو کام آئندہ کرنے کے ہو اس کو اللہ کے حوالے کر کے بولا کرو کہ بھئی اللہ نے چاہا تو یہ کام کر دوں گا۔ یہ تو تنبیہ کر دی امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور پھر ان تینوں سوال کے جواب دیے۔ ان میں سے ایک سوال کا جواب بنی اسرائیل میں ہے اور 2 سوال کا جواب اسی سورہ کہف میں ہے، وہ انشاءاللہ کل عرض کر دوں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن برحمتک یا ارحم الراحمین۔